أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمانی اور عزیزان حسینی، یہ حسینیت کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے. اگر یہ رشتہ قائم ہو جائے تو اس سے زیادہ مستحکم کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا. ہمارا موضوع گفتگو آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا: حقیقت اور حسین. یہ عنوان فلسفیانہ اعتبار سے بھی اہم ہے اور عرفانی اعتبار سے بھی، کلامی اعتبار سے بھی اہم ہے اور تاریخی اعتبار سے بھی. لفظ حقیقت کا تعلق براہ راست حق سے ہے. جو لوگ لفظوں کے شجروں پہ غور کرتے ہیں، لفظوں کے بھی شجرے ہوتے ہیں اور اس میں بھی کچھ اصیل شجرے ہوتے ہیں، کچھ دخیل ہوتے ہیں. جو لوگ لسانیات کا اور علم لغت کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ہر زبان میں یہ کچھ ہے، لیکن عربی زبان میں کچھ زیادہ ہی ہے کہ کچھ الفاظ کے اصیل اور عزیز اور شریف اور کریم شجرے ہوتے ہیں اور کچھ دخیل الفاظ ہوتے ہیں. لفظ حقیقت اصیل شجرے سے ہے اور اس کا تعلق حق سے ہے. قاف قاف یہ روٹ ورڈ ہے، مادہ یہ ہے. اس سے جب فعیل بنا تو حقیق بنا، حقیق سے حقیقہ بنا. پھر یہ ایک فلسفیانہ اصطلاح ہو گئی. بنیادی طور پر فلسفیانہ اصطلاح کی حیثیت سے حقیقت کہتے ہیں اسے جو کسی ذات کے ساتھ اس طرح ثابت ہو کہ کبھی بدلی نہ جا سکے. نہ بدلے نہ بدلی جا سکے. حقیقت نہ بدلتی ہے نہ بدلی جا سکتی ہے.
اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و یہاں بھی لفظ حقیقت کا استعمال واقعاً بربنائے حقیقت ہوا ہے، ہر چند کے استعمال میں، استعمال زبان میں، استعمال الفاظ میں، استعمال کلمات میں باب وسیع ہو جاتا ہے، کیونکہ استعمال ممکن ہے کہ لفظ حقیقت کے طور پہ استعمال ہوا ہو، اور ممکن ہے کہ لفظ مجاز کے طور پہ استعمال ہوا ہو۔ مجاز یعنی میٹافوریکل یوز یا شاعرانہ استعمال، مجازی استعمال، فیگوریٹو استعمال۔ تو حقیقت کا لفظ مجاز کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اس عنوان میں جب میں کہہ رہا ہوں حقیقت اور حسین، تو مراد سب سے پہلے یہی ہے کہ اس پوری کائنات میں، اس کائنات میں جو سب سے عظیم حقیقت ہے، اگر اسے عام انسان درک کرنا چاہے، دریافت کرنا چاہے، اس تک پہنچنا چاہے، تو اس کے لیے مؤثر ترین وسیلہ حسین ابن علی کا ہے۔ پھر عرض کر دوں کہ یہ کوئی خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بات کو بڑھا چڑھا کر آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جس قدر آپ ڈوبتے چلے جائیں گے، حقیقت کا سچا ذوق پیدا ہو جائے گا، اتنا ہی حسین سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ میں جو بار بار عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے اور گزشتہ 4 تقریروں میں بھی عرض کیا ہے میں نے، کہ 1400 برس ہو گئے ملت اسلامیہ اگر بہت سے مسائل میں حیرانیوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، اگر اسے صحیح اور سیدھی اور سچی راہ پر آگے بڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اگر وہ دنیا کے دلوں کو تسخیر نہیں کر پا رہی ہے، تو اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس ملت کو نہ غدیر کی ولایت سمجھ میں آئی، نہ کربلا کی شہادت۔ یہ بڑا المیہ ہے اس ملت کا، یہ اس ملت کا بڑا المیہ ہے، اور میں تیار ہوں جس کا جی چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے، اور جس کا جی چاہے جہاں جی چاہے مجھ سے مباہلہ کر لے۔ یہ 2 بہت اساسی بنیادی وجہیں ہیں جو آج پوری دنیا میں اسلام آج بھی عزیز اور پسندیدہ ہے، لیکن مسلمان ناپسندیدہ ہے۔ مسلمان ناپسندیدہ ہے، مگر اسلام آج بھی لوگوں کو عزیز ہے۔ یہ مسلمان کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اسلام پر دروازے نہیں بند ہیں، مسلمان کے لیے دروازے بند ہیں۔ یہ آج کی ریئلٹی ہے، ٹروتھ کچھ اور ہے۔
آج کی ریالٹی یہ ہے کہ مسلمان ناپسندیدہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اب بس سادہ سا جواب ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جب آج بھی آپ کو دنیا میں مختلف ممبروں پر، حالانکہ ان ممبروں کو ممبر کہنا نہیں چاہیے، مختلف اسٹیجز پر اگر یزید کی وکالت ہو، اس کا دفاع کیا جائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ یزید کو بدنام کیا گیا، حقیقت یہ نہیں تھی، وہ تھی، اگر آج بھی یہ سلسلہ جاری ہو تو ایک جملہ یاد رکھیے، خدا کے ناپسندیدہ کو پسندیدہ بنانے کی کوشش کیجیے گا تو آپ بھی ناپسندیدہ ہی ہو جائیں گے۔ آج ایک عجیب و غریب درد پیدا ہو گیا، انشاءاللہ آپ حضرات کی صلوات سے سہارا مل جائے گا پرانا جملہ دہرا دوں اور پھر نئی بحث کو آگے بڑھاؤں۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں بالواسطہ کہی جاتی ہیں، انڈائریکٹ میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے ایجوکیشن میں، لیکن کہیں کہیں کچھ باتیں ڈائریکٹ کہنی پڑتی ہیں۔ تو یہ بات بہت صراحت کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ اور کسی مناظرانہ جذبے سے نہیں، بلکہ ہمدردی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں، اگر تم مسلمان ہو تو یزید کو ڈیفینڈ کر کے اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یزید کی وکالت کر کے حق کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ یزید کے گناہوں پر پردہ ڈال کے توحید اور اسلام کی کوئی خدمت ممکن نہیں ہے۔ حقیقت حسین کے ساتھ تھی، حسین کے ساتھ ہے اور حسین کے ساتھ رہے گی، اور حسین حق کے ساتھ تھے، حق کے ساتھ ہیں اور حق کے ساتھ رہیں گے۔ اب یہ باتیں تو براہ راست عرض کر دی میں نے، لیکن اپنے اسلوب میں اگر اس سلسلہ فکر کو آگے بڑھاؤں، تسلسل فکر کو آگے بڑھاؤں کہ میں نے کچھ باتیں چھیڑی تھیں، یاد دلائی تھیں یا ذکر کی تھیں کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے یا کسی بھی شے تک پہنچنے کے لیے جو واسطہ ہے وہ کیا ہے؟ علم۔ اور علم کیا ہے؟ یہی بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسانی ذہن کام کرتا ہے، جب ہیومن مائنڈ کام کرتا ہے تو اس پوری کائنات پر جب نظر ڈالتا ہے تو
ارسطوٹل کے نقطہ نظر سے وہ ہر چیز کو 10 کیٹیگریز میں کلاسیفائی کر دیتا ہے۔ اس میں بھی سب سے پہلی منزل میں تو 2 کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات میں پائی جانے والی چیزیں جو نظر آتی ہیں ہمیں، اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خود قائم رہتی ہیں، وہ اپنے ہونے کے لیے کسی دوسرے کے سہارے کی محتاج نہیں ہوتی، قائم بالذات، اپنی بینگ کے لیے، اپنی ایگزسٹنس کے لیے وہ کسی دوسرے سہارے کی محتاج نہیں ہوتی۔ اسے سبسٹنس کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں جوہر۔ عربی میں کہتے ہیں جوہر، انگریزی میں کہتے ہیں سبسٹنس۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قائم رہنے کے لیے کسی دوسری چیز کی محتاج ہوتی ہیں وہ بھی، انہیں بھی ایگزسٹنس کا ایک حصہ حاصل ہے، ایک حظ حاصل ہے وجود کا، بینگ میں شمار ہوتی ہیں وہ، لیکن وہ اپنے ہونے کے لیے کسی دوسرے کی محتاج ہوتی ہیں۔ فلسفی کی زبان میں اسے ایکسیڈنٹ کہتے ہیں۔ اب آپ کا ذہن ادھر نہ چلا جائے جو سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ ہوا کرتا ہے۔ یہ فلسفیکل ٹرمینالوجی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں سبسٹنس اور کچھ چیزیں ہیں ایکسیڈنٹس۔ یہ ایکسیڈنٹس کی 9 قسمیں ہیں، تو 9 یہ اور ایک سبسٹنس ملا کے کتنی ہوئی؟ 10۔ اس طرح یہ 10 کیٹیگریز وجود میں آئیں۔ اچھا، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ 10 کی 11 بھی ہو سکتی ہیں یا نہیں، 10 کی 9 بھی ہو سکتی ہیں یا نہیں، یہ سب پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کام ہوا ہے اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ یہ کلاس فلسفی کی تو ہے نہیں، یہ تو ہم اس میٹیریل کو استعمال کر رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ ہماری آپ کی فکر بیدار ہو جائے اور ہم حقیقت اور علم اور حسین کے رشتے کو سمجھ سکیں، اور ہم دوسروں کو سمجھا بھی سکیں۔ تو یہ جو 10 کیٹیگریز ہیں، اس میں ایک تو ہے سبسٹنس۔ سبسٹنس کیا ہے؟ جوہر کیا ہے؟ جو خود قائم بالذات ہے، جو اپنے قائم ہونے کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی بینگ کے لیے، اپنے ایگزسٹنس کے لیے کسی غیر کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہ جب میں نے ایک جملہ کہا تو ایک علی الاطلاق بات سمجھ میں آئے گی، ایبسولوٹ بات سمجھ میں آئے گی، لیکن ایبسولوٹ ہے نہیں یہاں پہلی منزل میں۔ لیکن مثال دینے کے لیے پہلے زمین سے گفتگو شروع ہو تب نہ آسمان تک پہنچے گی۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو خود قائم ہیں، انہیں کہتے ہیں جوہر، سبسٹنس۔ کچھ چیزیں ہیں جو خود قائم نہیں رہ سکتی، دوسرے کے سہارے سے نمودار ہو سکتی ہیں، دوسرے کے سہارے سے قائم ہو سکتی ہیں، انہیں کہتے ہیں ایکسیڈنٹس۔ اور یہ جو ایکسیڈنٹس ہیں، اس کی مثال مثلا دیوار ہے، پتھر پہ پتھر رکھتے چلے جائیے، اینٹ پہ اینٹ رکھتے چلے جائیے، بلاک پہ بلاک رکھتے چلے جائیے، دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ دیوار کسی دوسرے کی محتاج نہیں ہے، مگر جو دیوار کے اوپر رنگ ہے یہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ دیوار بھی ہے، دیوار پر رنگ بھی ہے، مگر دیوار کھڑی ہونے کے لیے کسی دوسرے کی محتاج نہیں ہے، رنگ دیوار کا محتاج ہے۔ سفیدی، سرخی، جتنے بھی رنگ ہیں اب کلرز محتاج ہیں، اگرچہ یہ خود قائم نہیں رہ سکتے۔ اب آپ کی شاعرانہ حس بھی بیدار کرتا چلوں، اگرچہ یہ قائم نہیں رہ سکتے خود رنگ، مگر دنیا سے رنگ ہٹا دیجئے تو کیا بے رنگ زندگی ہو جائے گی، کیا بے رونق زندگی ہو جائے گی۔
زمین کے سبززاروں سے لے کر اور افلاک پر، آسمانوں پر پھیلے ہوئے شفق تک، آفاق میں جو شفق پھولتی ہے اس تک رنگ ہی رنگ ہے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں، اب ایک مثال کافی ہے ورنہ پوری کلاس اسی عرض و جوہر کی بحث میں صرف ہو جائے گی۔ مثال کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ اب یہ جو ایکسیڈنٹس ہیں، عرض جو نو ہیں، ان میں ایک ہے کوانٹیٹی، ایک ہے کوالٹی، کمیت، کیفیت، کم، کیف، ایک ہے ایکشن، ایک ہے پیشن۔ یہ سب ایکسیڈنٹس ہیں، یہ سب اعراض ہیں جو آپ فعل انجام دیتے ہیں۔ یہ فعل یہ وجود کا ایک حصہ ہے، مگر کون سا وجود ہے؟ عرض ہے۔ یہ موجود ہے، اسے ایک حظ حاصل ہے، بینگ میں شمار ہوتا ہے، لیکن کون سا؟ عرض ہے۔ اچھا، فعل جب وجود میں آتا ہے تو کبھی فعل انجام دیتے ہیں آپ، اور کبھی کسی فعل کا اثر قبول کرتے ہیں آپ۔ تو فعل اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ انفعال۔ جب آپ فعل کرتے ہیں تو وہ ہے ایکشن، اور جب قبول کرتے ہیں تو وہ ہے پیشن۔ اسی طرح وین اور ویئر، وقت اور مکان، زمان، وضع، یہ تمام اعراض ہیں۔ جتنی چیزیں کائنات میں نظر آتی ہیں یہ سب 10 کیٹیگریز میں آ جاتی ہیں، اور اس سے سہولت پیدا ہو جاتی ہے چیزوں کو سمجھنے سمجھانے کی۔ یہ بحث چھیڑی کیوں ہے میں نے؟ کسی ایک چیز کو سمجھنے کے لیے بھی، ابھی میں نے کہا دیوار کھڑی ہونے کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہے، اور دیوار کے نیچے سے زمین نہ ہو تو زمین ہی نہ ہو تو پھر تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ایبسلوٹ تصور نہ کر لیجئے گا، یہ سب ریلیٹیو ہے، نسبی ہے۔ دیوار کھڑی ہونے کے لیے اس کے نیچے زمین چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ جا کے سلسلہ ٹھہر جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ایک جوہر ہے جو قائم بالذات ہے، کہیں نہ کہیں ایک جوہر ہے جو قائم بالذات ہے، جو اپنے ہونے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، اور باقی چیزیں اس کی محتاج ہیں۔ اب ایک سفر شروع کیا جائے، سفر یہ شروع کیا جائے، ڈھونڈا جائے کون سی چیز محتاج ہے، کون سی چیز محتاج نہیں ہے۔ بس ایک سفر ہے۔ رچرڈ ڈاکنز کو بھی ساتھ میں لے لیجئے، اسٹیفن ہاکنگ کو بھی ساتھ میں لے لیجئے، ارسطو اور افلاطون اور سقراط کو بھی ساتھ لے لیجئے، اور جو میں نے کہا رچرڈ ڈاکنز اور کارل ساگن اور اسٹیفن ہاکنگ، ان لوگوں کو بھی ساتھ لے لیجئے، خواجہ نصیر الدین طوسی کو بھی ساتھ لے لیجئے، ملا صدرہ کو بھی ساتھ لے لیجئے، ابن سینا کو بھی ساتھ لے لیجئے، چھوڑ دیجئے مولویوں کو، فقہا کو چھوڑ دیجئے، یہ جو سب اس کائنات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں ان سب کو ساتھ لے کے نکلیے، اور یہ طے کیجئے کہ آپ نے جو کہا ہے کچھ چیزیں ہیں جو قائم بالذات ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو اپنے قائم رہنے کے لیے، اپنے وجود کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہیں، اور باقی چیزیں وہ ہیں جو محتاج ہیں۔ تو اب ایک ایک چیز پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں، جمادات سے لے کر نباتات تک، نباتات سے لے کر حیوانات تک، حیوانات سے لے کر انسان تک، انسان سے لے کر ملائکہ تک، فرشتوں تک، جن جن چیزوں کو کہ آپ قائل ہوں، جو جو چیزیں آپ کو ملتی چلی جائیں، حقیقت کی جستجو ہے نا، اور اس کے بعد یہ پہلے طے کر لیجئے کہ وہ کون سی شے ہے جو اپنے قائم رہنے کے لیے کسی کی محتاج نہیں۔
بس میری ایک ہی درخواست ہے، اور وہ درخواست یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو ہمیں اس شے تک پہنچائیے جو اپنے ہونے کے لیے کسی غیر کی محتاج نہ ہو۔ اس لیے کہ جو بھی مثال آپ دیں گے، میں اس کے، آپ نے دیوار کی مثال دی، میں نے زمین کا محتاج بتایا، آپ زمین کی مثال دیں گے، میں پورے نظام شمسی کو لا کر سامنے رکھوں گا، اگر یہ پورا نظام شمسی نہ ہو تو زمین کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا، اگر یہ نظام شمسی کے قوانین موجود نہ ہوں تو پھر کچھ بھی موجود نہیں رہ سکتا، یعنی ہر چیز کسی دوسرے کی محتاج نظر آ رہی ہے، ہمیں اس مرکز تک پہنچائیے جو خود ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ ایمانداری سے سفر کیجئے، فکری سفر، علمی سفر، سائنسی سفر، فلسفیانہ سفر، وجودی سفر، ساحت وجود میں سفر کیجئے، عرصہ وجود میں سفر کیجئے، صراط مستقیم وجود کو طے کرنے کی کوشش کیجئے، اور بتائیے وہ کون سا موجود ہے جو اپنے وجود کے لیے اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج نہیں ہے۔ اس سفر کو طے کرنے کے لیے ہی آپ کو تجرید کا سفر طے کرنا پڑے گا، آپ کو میٹر سے ایبسٹریکٹ تک کا سفر طے کرنا پڑے گا۔ ہے نا پیچیدہ بحث؟ پیچیدہ بھی ہے لیکن دلچسپ بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اتنا ذوق آپ سب میں ہونا چاہیے۔ ایک جملہ جو مجھے بہت بعد میں کہنا ہے، ابھی کہہ دوں، آ گیا زبان پر، چونکہ یہ بیچ میں چند مشہور قسم کے ملحدوں کا نام آ گیا تھا۔ ملحد ہیں، وہ اپنے کو خود ملحد کہتے ہیں، تو یہ کوئی ان کے لیے خدا نخواستہ دشنام نہیں ہے، میں ملحد کہہ کے ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، اگر خود سے کوئی اپنی توہین کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ خود کہتے ہیں ہم خدا کے قائل نہیں ہیں۔ تو ایک جملہ یہیں پہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بڑا دلچسپ جملہ اسٹیفن ہاکنگ کے قلم سے لکھوایا گیا، کیونکہ شروع سے تو وہ خدا کے قائل تھے، بعد میں دھیرے دھیرے ان کو خدا سے دور لے جایا گیا، اور پھر یہ جملہ لکھوایا گیا کہ ہم نے کائنات میں سب کچھ دیکھ لیا، دور تک دیکھ لیا، بڑی مؤثر ٹیلیسکوپس لگا کے دیکھ لیا، ہمیں کہیں جنت و دوزخ نظر نہیں آئی، نہ جنت نظر آئی نہ دوزخ نظر آئی، تو غالباً جنت و دوزخ نہیں ہے، غالباً خدا نہیں ہے، اس لیے آپ آزادی سے، خوش ذوقی کے ساتھ، اپنے حسب منشا جیسی زندگی چاہے بسر کریں۔ میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی بحث کو سمیٹ کر یہاں پر جوانوں کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے یہ جملہ، اسے خطیبانہ جملہ نہ سمجھیے گا۔ بھائی، آپ کو کسی نے اپنے گھر میں اگر بلایا ہے تو آپ وہی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جسے صاحب خانہ دکھائے۔ جس چیز پر خود صاحب خانہ نے پردہ ڈال رکھا ہو آپ دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ آپ دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ جو چیز رکھی گئی ہو پوشیدہ، صاحب خانہ نے جس چیز کو خود پوشیدہ کر دیا ہو، آپ اسے دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ ممکن کیسے؟ اور پھر حجابات کی قسمیں،
ظلمانی حجابات، نورانی حجابات، عرض کروں یہی روشنی جو چیزوں کو دکھاتی ہے، یہی روشنی خود حجاب بھی بن جاتی ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے تو کوئی بڑی قد و کاوش نہیں کرنی پڑے گی مجھے۔ یہ جو بچے آج کل کے ٹیکنیشینز ہیں، یہ جو فوٹوگرافی کرتے ہیں اور فوٹو شاپ میں تصویریں بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں اور جو چاہیں بنا لیتے ہیں، روشنی سے کیسے کیسے حجاب پیدا کر لیتے ہیں۔ یعنی حجاب پیدا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمالیہ پہاڑ کھڑا کیا جائے درمیان میں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو زمین نظر نہیں آ رہی ہے، پہاڑ نظر نہیں آ رہا ہے، پتھر کا کوئی پردہ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو دیوار چین جیسی کوئی دیوار نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اس نور الانوار نے خود اپنی شعاعوں سے جہاں جہاں پردے ڈال رکھے ہیں۔ ممکن کیسے ہے کہ آپ ان حجابات نور کو چاک کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں؟ یہ حجابات کی بحث بھی بہت اہم بحث ہے، بس دعا کیجئے کہ میری صحت ساتھ دے جائے۔ ایک صلوات پڑھیے صلوات پڑھتے ہوئے ذرا اور سمٹتے آئیے، ممبر کے قریب آ جائیے۔ پیچھے سے بھی سب لوگ تھوڑا تھوڑا درد کی تکلیف اپنی جگہ ہے، لیکن آقا حسین کی محبت دوا بن رہی ہے۔ بس ایک صلوات اور پڑھیں آپ۔ اب یہ سب میں اشارات دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ حقیقت رسی لازمی ہے ذہن بشری کے لیے۔ کوئی ذہن ایسا نہیں ہے انسانی جس میں حقیقت کی جستجو نہ ہو، حقیقت کی تڑپ نہ ہو، حقیقت تک پہنچنے کی للک نہ ہو۔ اور اس وقت تک وجود انسانی اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک حقیقت تک پہنچ نہ جائے۔ ہر چیز کا یہ خود ایک بحث ہے مستقل۔ ہر شے کا ایک معین درجہ کمال ہے، نقطہ کمال ہے۔ جب تک وہ شے وہاں تک پہنچ نہ جائے کامل نہیں ہوتی، ناقص رہ جاتی ہے، اور جو چیز ناقص رہ جاتی ہے وہ سمجھیے ضائع ہو جاتی ہے۔ اب اس نقطے کو بھی اب کئی بحثیں ہو گئیں، یہ چند لمحوں میں کئی بحثیں گزارش کر دی میں نے۔ اب اس کی بھی مثال لے لیجئے بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کہوں، بڑے تو خیر خود ہی سمجھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اب جیسے کوئی پتھر ہے ناتراشیدہ، اس میں بہت کچھ بننے کی صلاحیت ہے۔ ناتراشیدہ پتھر، جس پتھر کو تراشا خراشا نہیں گیا ہے، وہ پتھر بہت کچھ بن سکتا ہے۔ ایک خوبصورت کھلونا بن سکتا ہے، ایک خوبصورت صنم بن سکتا ہے، گھر کی آرائش کا سامان بن سکتا ہے، قلعے اور محل کی آرائش کا سامان بن سکتا ہے۔ خود اس پتھر کو تراش کر خوبصورت اینٹیں بن سکتی ہیں اور عمدہ اس سے محل تعمیر ہو سکتا ہے۔ پتھر تراش کے تخت بن سکتا ہے۔ جو پرانے بادشاہ ہیں، بہت سے بادشاہ ایسے ہیں کہ ان کے تخت جو ہیں وہ پتھر کے تھے، وہ چاہے سنگ مرمر کے ہوں، سنگ سفید کے ہوں، سنگ سیاہ کے ہوں، مختلف قسم کے پتھر سے بنے ہوئے تخت تھے۔ اور بعض تخت ایسے تھے
کہ کئی منزلہ پورا وہ چھوٹا سا محل ہوتا تھا، اسے تخت کہتے تھے. خاص طور سے ایران کے ایک بادشاہ نے طاقدیس نام کا ایک اپنا ایسا بنایا تھا تخت کہ وہ تخت کاہے کو تھا، پورا ایک محل تھا. تو بہرحال پتھر جب تک تراشا نہ جائے اپنے کمال کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اور پتھر کی قسمیں ہیں. یہ پتھر پیدا ہی فطرت نے، آغوش فطرت میں پتھر اس لیے دست قدرت نے پیدا کیا ہے کہ اس سے آپ مختلف ضرورتیں پوری کریں. جب یہ پتھر کاٹا جائے گا، تراشا جائے گا اور اپنی صحیح جگہ پر پہنچ جائے گا تو اس کا سفر کمال مکمل ہو جائے گا. یعنی کسی چیز کا اپنے کمال کے درجے پر پہنچ جانا، یہی سفر ہے اس کا. نباتات کی مثال لے لیجئے. پھول کھلتے ہیں، یہ پھول واقعاً کسی کے تاج سر کی زینت بن جائیں یا کسی محبوب و معشوق کے گلو کی زینت بن جائیں، ہار بن جائیں، یا اس پھول میں سے عطر کشید کر کے خوشبو بکھیرنے کے لیے استعمال کر لیا جائے، یہ پھول کے وجود کا سفر کمال ہے. واضح ہے. درخت لگا دیا آپ نے، ابھی بیج ہے، بیج زمین میں، زمین کی گود میں آپ نے بیج ڈال دیا. اب یہ بیج درخت بنے گا، پھر اس میں کلیاں آئیں گی، پھول کھلیں گے، پھر پھل آئے گا. جب پھل رسیدہ ہو جائے اور یہ پھل آپ کی ضیافت کے لائق ہو جائے تو پھر اس بیج کا سفر کمال پورا ہوگا. ہے نا؟ یہ سب حقیقی بات ہے. یہی ہے اس کا سفر کمال. تو پتھر کا سفر کمال یہ ہے کہ تراش خراش کے اس کو اس جگہ پہنچا دیا جائے جہاں کے لیے وہ بنا ہے، جو اس کے امکانات ہیں روشن ہو جائیں. جو امکانات پوشیدہ ہیں وہ فعلیت میں بدل جائیں. جو بیج ہے وہ درخت بن کے خود پھل دینے لگے. تو ہر چیز کا ایک سفر کمال ہے. انسان کا سفر کمال کیا ہے؟ کیا یہ مسئلہ غور طلب نہیں ہے؟ انسان کا سفر کمال کیا ہے؟ کیا انسان کا سفر کمال یہ ہے عزیزو کہ پتھر کو تراش کے بت بناؤ اور پھر خود اس بت کے آگے سجدہ کرو؟ اگر یہی سفر کمال ہے تو بتاؤ زوال کس کا نام ہے؟ خود ہی پتھر تراش کر صنم بنایا اور خود ہی پرستش کی، اس کے آگے جھک گئے. یہ کمال ہے یا زوال؟ بھئی انسانی کمال تو یہ ہے کہ پتھر جو بے جان ہے، جو چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، تم اس کے آگے سر نہ جھکاؤ. پہلا کمال تمہارا یہ ہے کہ اسے جیسے چاہو تراشو، وہ ممانعت نہ کر سکے. تم جیسا چاہو بناؤ. اور اگر مزید کمال دکھا سکو تو تمہارا کمال یہ ہے کہ تم جو چاہو وہ بولنے لگے. یعنی پتھر ہاتھ پر لے لو اور اس سے کہو گواہی تو دو، اور وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. درخت ہے، سب جاتے ہیں درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں، درخت کے پھل سے لطف اندوز ہوتے ہیں. درخت کا پھل دینا یہ درخت کا کمال ہے. درخت کا سایہ دار ہونا یہ درخت کا کمال ہے.
مگر اے بشر، اے انسان، تیرا یہ کمال تھوڑی ہے کہ صرف پھل لے کر کھا لے یا اس کے سائے میں آرام کر لے۔ تیرا کمال تو تب ظاہر ہوگا کہ تو درخت کو اشارہ کرے اور پھر یہ درخت اپنی جڑوں سمیت، اپنی جڑوں کے ساتھ زمین سے اکھڑ کر اور اس طرح چلتا ہوا آئے جیسے کوئی ہوش مند چلتا ہے، اور اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد تیرے حکم کا منتظر رہے۔ یہ نہیں کہ خود سرنگوں ہو جائے یا پلٹ جائے، حکم کا منتظر رہے۔ کہنے والا کہے درخت کو خطاب کر کے کہ اذن خدا سے میں حکم دے رہا ہوں، میرے قریب آ جا، اور وہ قریب آئے، گواہی دے، اور پھر جب کہے واپس جا اپنی جگہ، اسی طرح جیسے پہلے تھا اسی طرح قائم ہو جا، اور وہ قائم ہو جائے۔ اب یہ درخت کا کمال نہیں ہے، بشر کا کمال ہے۔ بشر کا کمال ہے۔ بشر کا کمال یہ نہیں ہے کہ چاند کی روشنی میں اپنی راتیں رنگین بنا لے۔ بشر کا کمال یہ چاند کا سورج سے کسب ضیاء کر کے زمین تک پہنچانا چاند کا کمال، لیکن یہ بشر کا کمال ہے کہ جب چاہے چاند کو اشارہ کرے اور وہ دو ٹکڑے ہو جائے، پھر اشارہ کرے اور وہ ایک ہو جائے۔ سورج کا کمال ہے روشنی دینا، سورج کا کمال ہے بنائے ہوئے اللہ کے بنائے ہوئے فطری قوانین کے مطابق گردش کرنا، مگر یہ بشر کا کمال ہے کہ وہ ڈوبے ہوئے سورج کو چاہے تو پلٹا دے۔ یہ سب بشر کے کمالات ہیں۔ کس نے بشر کے ان کمالات سے بشر کو آشنا کیا؟ کس نے آشنا کیا؟ خدا کی قسم، تاریخ گواہ ہے کہ وہ فرد فرید، وہ نورانی بشر، وہ آدم نوری، آدم خاکی نہیں، وہ آدم نوری، کوئی اور نہیں تھا۔ وہی تھا جس کی زبان سے دنیا والوں نے یہ سنا، جب اس سے پوچھا، خود کیا کرتے تھے؟ بت بنا کر اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ جب یہ کہتا تھا انہیں سجدہ نہ کرو، یہ خدا نہیں ہے، یہ تمہارے معبود نہیں ہے، یہ تمہارے رازق نہیں ہے، یہ تمہارے خالق نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کسی نقصان سے بچا نہیں سکتے۔ اور وہ بھی کس قسم کے کل اور پرسوں کی تقریر میں عرض کر چکا کہ کوئی خدا ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ خاندان نہ ہو، کنبہ نہ ہو۔ تو وہ ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ باتیں راسخ تھی ذہنوں میں، اور کسی نہ کسی چیز کا، چاندی کا، سونے کا، پتھر کا، لکڑی کا، مٹی کا، اور یہاں تک کہ کھانے کی چیزوں کا، جسے آپ کہتے ہیں، جانتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حلوے کا بت بنا لیا کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے بھائی یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، تمہیں زیب نہیں دیتا، اللہ نے تمہیں سرفراز بنایا ہے۔ دیکھو، حیوان کا سر زمین کی طرف جھکا ہوتا ہے خود بخود، انسان کا سر آسمان کی طرف بلند رہتا ہے۔ تمہیں اللہ نے سرفراز بنایا ہے،
یہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ تم حیوان کو سجدہ کرو یا پتھر کو سجدہ کرو یا درخت کو سجدہ کرو، تم یہ بت بنا لو۔ تو آگے کہتے تھے کہ یہ 360 بت مل کے ہمارا کچھ نہیں بھلا کر سکتے، تو تمہارا ایک کیسے بھلا کر دے گا ہمارا؟ مشکلیں تھیں نا، یہ 360 سے تو کچھ ہو نہیں پا رہا ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ 360 کو بھلا دو، اور ایک تو وہ ایک کیسے سنبھال لے گا پوری کائنات؟ ہماری ساری ضرورتیں وہ ایک کیسے پوری کر دے گا؟ یہ ایک مشکل تھی، یہ ایک اہم مشکل تھی، اسے یاد رکھیے گا۔ آپ ہنس رہے ہیں لیکن ہنسی تو آتی ہے، مگر یہ ہے فکری مشکل۔ آج بھی بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک وجود سارے کام کیسے کر سکتا ہے۔ اس کی فلسفیانہ اور سائنسی وجہیں ہیں، اور فکر انسانی کی محدودیت ہے، جو میں نے کہا تھا کہ یہ فکر، یہ عقل انسانی، یہ پیور ریزن، عقل انسانی یہاں اس خاکنائے دہر میں آ کر خاک آلود ہو چکی ہے، تو اس عقل کی بھی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا، اسی لیے عقل سے بھی کچھ آگے سفر کرنا پڑے گا۔ جملہ شاعرانہ ضرور ہے مگر محض شاعری نہیں ہے، بڑی حقیقت کی بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھو، جنون کے دو رتبے ہیں، ایک جنون وہ ہے جو واقعاً انسانی ذہن کے خلل کا نام ہے، مرض کا نام ہے، میں اس جنون کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ہمارے بڑے شعراء جنون کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ اس عقل ناقص سے آگے بڑھ جانے کا نام جنون ہے، کہ اگر کوئی چیز عقل درک نہیں کر پا رہی ہے تو ہم اس سے آگے بھی تو سفر کریں۔ اب یہ ظاہر ہے نوجوان نسل کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ عقل سے آگے کیا ہے۔ عرض کروں گا، بیچ میں گفتگو چھوڑ نہیں دوں گا، انشاءاللہ گفتگو عرض کروں گا، مکمل کروں گا کہ عقل کے آگے، ہماری عقل کے آگے، عقل بشری، یہ خاک آلود عقل، یہ اس دنیا میں آنے کے بعد جو عقل پراکندہ ہو گئی ہے، کند ہو گئی ہے، اس خود جیسے ہم چشمہ لگاتے ہیں نا، کیوں؟ مجبوری ہے، صحت خراب ہو گئی۔ صحت کیوں خراب ہوئی؟ بھئی اس دنیا میں ماحول ایسا ہے کہ مختلف اثرات ہوتے ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ایسے ہی ہماری عقل کی آنکھوں پر بھی کچھ پردے پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ یہ انسان جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرما رہے تھے کہ دیکھو یہ بت تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، تو پہلے تو یہ کہتے تھے کہ اتنے بت مل کر کچھ نہیں کر سکتے، ایک خدا کیسے کر لے گا آپ کا۔ دوسرے پھر جب آئے تو پوچھنے کے لیے آئے، انسب لنا ربک، یعنی آپ جس رب کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ جس اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ جس معبود کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا نسب نامہ تو بتائیے، کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، کس خاندان کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، چاندی کا ہے، سونے کا ہے، لوہے کا ہے، کیسا خدا ہے؟ جب یہ سوال آیا کس چیز کا بنا ہوا ہے اور کس خاندان کا ہے، انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام بڑے مذاہب میں یا ثنویت تھی، دو خداؤں کا تصور تھا، یا تثلیث تھی، آج بھی ٹرینیٹی موجود ہے، اور یا پھر کثرت تھی۔ تو اب یہ تمام، اور وہ کثرت جو تھی اس میں بھی میں بار بار عرض کر چکا کہ بالکل خاندانی ماحول تھا، تو اس لیے سوال ہوتا تھا انسب، نسب بیان کیجئے، آپ کے خدا کا حسب نسب کیا ہے؟ جب یہ سوال ہوا اور اس وقت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تم نسب پوچھتے ہو، یہ وہ ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، لم یلد ولم یولد، اور یہ صمد ہے، یعنی یہ خود قائم بالذات
ہے، سب اس کے محتاج ہیں، یہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب میں عرض کروں کس خوبصورتی سے، کس دلاویز طریقے سے، کس دلاویز طریقے سے، کس دل نشیں پیرائے میں، کس فکر انگیز پیرائے میں۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے علوم و فنون کا سرچشمہ ہے قرآن، تو کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کسی علم کا متن نہیں ہے لکھا ہوا، مگر سوالات کیا ہو رہے تھے؟ کس چیز سے بنا ہے خدا؟ کس کا بیٹا ہے تمہارا خدا؟ اس کے معنی ہے کہ ذہن الجھے ہوئے ہیں اور مختلف مادی مسائل سے گھرے ہوئے ہیں ذہن۔ اس ذہن کو ایبسٹریکٹ لیول پر لانے کے لیے، اس ذہن کی تجرید کے لیے، اس نفس انسانی کو آشنائے سفر تجرد بنانے کے لیے ایک مختصر سا لیکن ایسا حکیمانہ متن فراہم کیا ہے کہ انسان اب سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ جب آپ کچھ کلام سنتے ہیں تو سوچتے ہیں یا نہیں؟ خاص طور سے جب آپ سوال لے کے آئے ہوں اور جواب میں کوئی بات کہی جائے تو سوچتے ہیں۔ سوال لے کر آنے والے آئے، کس چیز سے بنا ہے تمہارا خدا؟ کس کا بیٹا ہے تمہارا خدا؟ جواب دیا گیا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ معبود برحق یکتا ہے۔ یہیں ٹھہر کے ایک بات کہوں، قرآن کی بلاغت صاحب سمجھیں گے آپ؟ احد ایک لفظ ہے نا، احد، الف اس پر حمزہ ہے، حمزہ ہے دال، احد۔ اس سورے میں 2 بار احد آیا ہے اور دونوں جگہ 2 الگ الگ معنی میں آیا ہے۔ آخر میں جو احد ہے اس کے معنی اور ہیں، اور پہلی آیت میں جو احد ہے اس کے معنی اور ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ یگانہ ہے، یکتا ہے، بے ہمتا ہے، وہ فرد فرید ہے، وہ احد ہے۔ اور آخر میں جو کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہاں احد کے معنی ہے کوئی، یعنی اور کوئی اس کا ہم سر نہیں ہے۔ کوئی اور یکتا دونوں کے معنی الگ ہیں یا نہیں؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ جواب دیا، اور درمیان میں اللہ الصمد، یہ ایک لفظ صمد بہت عظیم لفظ ہے۔ یہ لفظ صمد، خدا کی قسم خود اس سورہ مبارکہ اخلاص سے کتنے علوم وجود میں آتے ہیں۔ علوم عرض کر رہا ہوں، علم کی جمع علوم۔ اس کے ایک ایک لفظ سے، قل سے، ہوا سے، اللہ سے، احد سے، صمد سے مستقل علوم اشارہ کروں گا۔ یہ جو 4-5 تقریریں باقی ہیں انشاءاللہ اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ خدا آپ کی صلوات سے مجھے صحت و شفا عطا فرماتا ہے۔ توجہ برقرار ہے آپ کی کہ اس وقت، اور اس وقت کیا، اس وقت سے لے کے آج تک، آج کیا دنیا میں مندر نہیں وجود رکھتے؟ مندروں میں اب بھی بت نہیں سجے ہوئے ہیں؟ کعبہ بظاہر بتوں سے خالی ہے، کعبہ بظاہر بتوں سے خالی ہے، مگر کعبے کے اطراف میں اور کعبے پر
مادی اقتدار تو بتوں ہی کا ہے، اور وہ بھی پورے آل کے ساتھ، اولاد کے ساتھ۔ قبضہ تو آج بھی بتوں کا ہے۔ مسلمان کی توحید آج بھی خطرے میں ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے مسلمان کلمہ توحید کا سہارا لیتا ہے، اور ویسے خود مشرکوں کا سجدہ کیا کرتا ہے، نذرانے چڑھائے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے میں کوئی سیاسی رخ نہیں دینا چاہتا اپنی تقریر کو، سیاست میرا میدان نہیں ہے، لیکن جہاں سیاست آ کے زندگی کو مجروح کر دے وہاں چیخ ضرور نکل جاتی ہے، فریاد ضرور نکل جاتی ہے۔ جو مسلمانوں کے ساتھ فریب کاری ہو رہی ہے، اور جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جو کچھ آج دنیا میں سیاست میں ہو رہا ہے، جو کچھ اس سرزمین پر ہو رہا ہے جو حجاز کی سرزمین ہے، جو نزول قرآن کی سرزمین ہے، جہاں کعبہ ہے، جہاں حرم ہے، جہاں حرم نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اور صرف یہی نہیں کہ وہیں ہو رہا ہے، بلکہ یعنی اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ خبریں تو میں زیادہ دیکھتا نہیں ہوں، آپ حضرات مجھ سے زیادہ باخبر ہیں۔ ملک حجاز کے اندر اور پھر ملک حجاز کے باہر یمن میں کیا کچھ ہو رہا ہے، احسا اور قطیف میں کیا ہو رہا ہے، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اسلام کے نام پر مسلمان کیا کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے نام پر اسلام دشمن عناصر کیا کر رہے ہیں، سب آپ کے سامنے ہے۔ تو بتوں سے تو آج بھی زمین خالی نہیں ہے، اس لیے آج بھی یہ پیغام تازہ ہے، قرآن آج بھی تازہ ہے اور قیامت تک تازہ رہے گا۔ اور خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کا یہ سورہ، سورہ اخلاص، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ درد بھری باتیں زبان پر آ گئیں، دامن بیان کو سمیٹوں اور آپ کو اس نقطے پر آج واپس لے آؤں۔ سلسلہ گفتگو باقی آئندہ مجالس میں آگے بڑھے گا۔ بات ہو رہی تھی انسان کے درجہ کمال کی۔ ہر شے میں ایک نقطہ کمال ہوتا ہے، پتھر کا ایک نقطہ کمال ہے، درخت کا ایک نقطہ کمال ہے، حیوان کا ایک نقطہ کمال ہے۔ انسان کا نقطہ کمال کیا ہے؟ میں نے چند مثالیں دیں، لیکن وہ بھی آخری نقطہ کمال نہیں ہے۔ توجہ رہے، جسے لوگ سمجھتے ہیں بڑے بڑے معجزات، یہ بڑے بڑے معجزات نہیں تھے، یہ ان کے لیے بہت معمولی باتیں تھیں۔ ارے سنگریزوں کا اٹھا لینا اور سنگریزے کا کلمہ پڑھنا، درخت کا آ جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، سورج کا یہ سب معمولی باتیں ہیں۔ تنگ نظروں، کور باطنوں، بہت سے لوگ تو انہیں اتنی بڑی بات سمجھتے ہیں کہ ناممکن سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ انکار کرنے کی ضرورت ہے، نہ بڑی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ معمولی باتیں ہیں اہل اللہ کے لیے، یہ معمولی باتیں ہیں۔ یہ انسان کے کمالات میں ضرور ہیں، لیکن سب سے بڑا کمال یہ نہیں ہے۔ بس چونکہ وقت آج گزر گیا، طبیعت میری منتشر تھی، میں نے جملے بھی منتشر کہے، لیکن یقین ہے کہ یہ جملے آپ کے لیے کارآمد ہوں گے، اور تقریر کے ہر فقرے سے ایک بحث انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں جاری رہے گی۔ اس لیے بس سمیٹ کے ایک بات کہہ دوں، جمع کر کے ایک بات کہہ دوں یہاں پر تمام مطالب کو، کہ انسان پتھر کو تراش سکتا ہے اور اسے جو صورت چاہے دے سکتا ہے، یہ انسان کے کمالات میں سے ہے۔ انسان درخت کی تسخیر کر سکتا ہے، انسان زمین تا آسمان تمام چیزوں کی تسخیر کر سکتا ہے، یہ انسان کے کمالات ہیں، کمالات ہیں، جمع میں عرض کر رہا ہوں۔
لیکن سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ تمام کائنات کو اپنے لیے تسخیر کرنے کے بعد خود اس حقیقت کا مسخر ہو جائے جس نے انسان کو انسان بنایا ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ جہاں چاہے ٹھوکر مارے تو چشمہ پھوٹ پڑے، مگر اگر مالک کی مرضی ہے کہ پیاسے رہو تو پیاسا رہے۔ یہ بڑا کمال ہے۔ انسان معجز نما انسان جو معجزہ دکھا سکتا ہے، انسان جو تسخیر کر چکا ہے کائنات کو۔ انسان اگر پتھر کو اشارہ کرے تو قریب آ جائے، درخت کو اشارہ کرے تو قریب آ جائے، انسان اگر اشارہ کر دے تو دشمن کے ہاتھ میں شمشیر خود 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر جائے، مگر خدا کی مرضی ہو تو شمشیر کے نیچے سر جھکا دے۔ یہ سب سے بڑا نقطہ کمال ہے۔ ہاں، ہر فرد کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ جوانوں، عزیزوں، دوستوں، طالب علموں، مغربی دنیا میں آپ یہاں کی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، یہاں کا لٹریچر پڑھ رہے ہیں، آپ ملحدین کو پڑھ رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ اگر حقیقت تک پہنچنا ہے تو حسین کا دروازہ ضرور یاد رکھنا، حسین کی مجلسوں کو یاد رکھنا۔ حسین تک پہنچ جاؤ گے تو علی تک پہنچ جاؤ گے، علی تک پہنچ جاؤ گے تو محمد رسول اللہ تک پہنچ جاؤ گے، محمد رسول اللہ تک پہنچ جاؤ گے تو پھر اللہ تک پہنچ جاؤ گے، پھر تم اپنے اس کمال تک پہنچ جاؤ گے جس کے آگے کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنے سفر کمال کو مکمل کرنا ہے، اور یہ ذوق ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے نا کہ ہم اپنے نقطہ کمال تک پہنچیں، اور نقطہ کمال تک پہنچنا کیا ہے؟ خدا تک پہنچنا ہے۔ وصال حق، دیدار حق، لقاء حق۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف انبیاء اور ائمہ کا مرتبہ ہے۔ کربلا آؤ، دیکھو، جن کے اندر یہ ذوق پیدا ہو جائے، جن کا شعور بیدار ہو جائے، جن کی فکر بیدار ہو جائے، وہ نوجوان اور بچے خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے کیسا تڑپتے ہیں۔ جان بچانے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے۔ جان بچانے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے۔ آج 5 محرم ہے، اب اس کے بعد لگاتار کئی ایسی شہادتوں کا تذکرہ ہوگا جو غیر معمولی شہادتیں ہیں، غیر معمولی، جہاں ماؤں کے سامنے بچوں نے جان دی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں۔ خواتین بھی سن رہی ہیں مجلس، خدا آپ کی گود ہمیشہ بھری رکھے، کسی کی مانگ نہ اجڑے، کسی کی گودی خالی نہ ہو، خدا ہر گھر میں ہنستے کھیلتے بچے آباد رکھے، خدا آپ کو عطا کرے نسل، اولاد، ذریت۔ مگر میں دعا دے رہا ہوں، مگر اس دعا کے ساتھ خود آپ بھی یہ دعا کیجیے گا اور یہ کوشش کیجیے گا، خدا جو نعمت دے اس کو اللہ کی امانت سمجھ کے پروان چڑھائیے، مگر زندگی کے ہر مرحلے میں بچوں کی تربیت بھی ایسی کیجیے گا کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم کیے رہیں، خدا آشنا رہیں، اللہ سے واقف رہیں۔ بس آپ کا یہ کام ہے، اللہ سے واقف رہیں، خدا فراموش نہ ہو، خدا ناشناس نہ ہو۔
اور یہ سب درس جس رخ سے چاہیے درس گاہ کربلا میں مل جائے گا. شیر خوار بچے سے لے کر نوجوان تک، نوجوان سے لے کر کڑیل جوان تک، کڑیل جوان سے لے کر 32 برس کے شجاع بہادر فتح تک، اور پھر اس کے آگے عمر کی آخری منزلوں میں، چاہے وہ 70 برس کا ہو یا 80 برس کا ہو، چاہے وہ حبیب ابن مظاہر ہوں، چاہے وہ انس ہوں، چاہے وہ مسلم ابن اوسجہ ہوں، سب میں ایک جذبہ ہے. عمریں الگ ہیں، عمر کے اعتبار سے ہر ایک کا ذوق الگ الگ ہو سکتا ہے، مگر ایک ذوق سب میں مشترک ہے، خدا کی راہ میں جان حاضر ہے. بس اب چند جملے عرض کر سکوں گا، وقت نہیں رہ گیا، وقت تمام ہوا چاہتا ہے بلکہ تمام ہو چکا ہے. آج 5ویں مجلس ہے. کربلا میں یوں تو شہادتیں بہت ہوئیں، لیکن میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ کچھ شہادتیں ایسے ہیں جہاں ماؤں کے سامنے جوان بچوں نے، بیٹوں نے جان دی ہے. علامہ طاہر سماوی نے اپنی کتاب میں 9 ماؤں کا تذکرہ کیا ہے. 9 مائیں بطور خاص ایسی ہیں جو خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی اور میدان میں ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور ان میں سب کے سب بنی ہاشم میں سے بھی نہیں ہیں. وہاب اور وہب کے واقعے سے لے کر اور خود حسین کے شیرخوار بچے اصغر اور رباب، کتنے بچے ہیں جو ماں کی نگاہوں کے سامنے ذبح ہو گئے، خدا کی راہ میں شہید ہو گئے. اور ان کا جذبہ کیا تھا؟ آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، ممکن ہے کل کی مجلس میں پھر دہراؤں اسے. جذبہ کیا تھا بچوں کا، نوجوانوں کا؟ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، بالغ نہیں ہوا تھا، لم یبلغ الحلم، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا. شب عاشور جب امام حسین نے آنے والے دن کے واقعات بیان کیے کہ دیکھو کل جنگ ہوگی، کل اللہ کی راہ میں جانیں نثار کرنی ہیں، تو اس کے بعد تقریر جب آقا کی ختم ہوئی تو یہ نوجوان اٹھا، امو جان یہ بتائیے کیا محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں؟ کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ہے. سن و سال کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے بچہ، 12-13 برس کا یا 13 اور 14 برس کا سن ہے. پوچھا بیٹے موت تمہیں کیسی معلوم ہوتی ہے؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. اس جذبے سے جوانوں نے جانیں دی. بس اب طاقت میری آج بالکل ختم ہو گئی، وقت بھی ختم ہو گیا، اس لیے 2 جملے عرض کروں بطور خاص. ہماری روایت کے مطابق آج جن شہداء کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بھی غیر معمولی شہداء ہیں. وہ بی بی زینب کے بچے، اجرکم علی اللہ. اچھا خدا کی قسم دے کے میں پوچھ رہا ہوں تم سے، عزیزو، جوانوں، بزرگوں یہ بتاؤ، میں نے بس ایک ہی جملہ کہا، چھوٹا سا جملہ، کہ آج بی بی زینب کے بچوں کی شہادت بیان ہوئی، دل میں کیا کسک پیدا ہو گئی، کیسی تڑپ پیدا ہو گئی، کیسے آوازیں بلند ہو گئیں، کیسے آوازیں بلند ہو گئیں. آپ کو ایک محبت ہے، آپ آج شہادت سن کے تڑپتے ہیں. بھلا بتائیے ماں نے آنکھوں سے دیکھا کیسے ہو؟
اجرکم علی اللہ کس میں طاقت ہے، کس میں سکت ہے کہ تمام جزئیات کو بیان کر سکے، تمام مناظر کو بیان کر سکے تفصیل کے ساتھ. میں یہاں پر ٹھہر کر دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں. برادر معظم جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ذوالقدر رضوی صاحب، خدا ان کو صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ برقرار رکھے. اس لیے کہ اس کے بعد جو میں روایت عرض کر رہا ہوں وہ خاص ان کے تسلسل سے ہے. غالباً گزشتہ سال بھی میں نے یہ حوالہ دیا تھا. عجیب روایت ہے، عجیب روایت ہے. نجف اشرف میں آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے علامہ سید مہدی سویج الخطیب، اور وہ برادر معظم کے استاد تھے اور عظیم مصنف تھے، عظیم مصنف تھے. نثر میں، نظم میں سینکڑوں تصنیفات ہیں ان کی، اور تمام علوم میں تصنیفات ہیں. لیکن خطیب بھی تھے. ان کے سلسلہ سند اور ان کے سلسلہ روایت سے برادر معظم روایت کرتے ہیں. اور میں اس واقعے کو عرض کرتا ہوں منبر پر اکثر، خاص شہادت اون و محمد کے تعلق سے. کچھ شہادتیں ایسی ہیں کہ جن کے تعلق سے آقا حسین نے خاص انداز اختیار کیا ہے. جناب عباس کے لیے ایک خاص انداز اختیار کیا، حضرت علی اکبر کے لیے ایک خاص انداز اختیار کیا، حضرت قاسم کے لیے ایک خاص انداز اختیار کیا، اون و محمد کے لیے بھی ایک خاص انداز اختیار کیا. بے نظیر، بے سابقہ، عجیب انداز ہے. بی بی زینب نے تو پوری رات شب عاشور اپنے بچوں کو خوب سجایا تھا، سنوارا تھا. یہ حقیقت ہے، شاعری نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، روایتوں میں تذکرہ ہے. بی بی زینب دونوں بچوں کو بٹھا کر اور ان کے سروں میں، زلفوں میں کنگھیاں کرتی ہے، اچھے سے اچھا لباس پہناتی ہے، عمامہ سر پہ باندھ کے سجی ہوئی صورتوں کے ساتھ نظر بھر کے دیکھتی ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے بیٹا کل تمہیں شہید ہونا ہے، کل اللہ کی راہ میں جان دینا ہے، کل آقا حسین پر قربان ہونا ہے. بچوں کو حوصلہ دے رہی ہیں. کہیں سنا ہے کہ مائیں بچوں کو مرنے کے لیے جذبہ بیدار کر رہی ہیں؟ مگر یہ کربلا، یہ درسگاہ کربلا. جناب بی بی زینب نے شب بھر بچوں کو تلقین کی، نصیحت کی، خوب حوصلہ بڑھایا، خوب ہمت دلائی، اور صبح عاشور سجا سنوار کے بھائی کے پاس بھیج دیا. ایک ایک شہید جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اصحاب شہید ہو رہے ہیں. جب اصحاب کا سلسلہ ختم ہو گیا، اہل بیت کا سلسلہ شروع ہوا. ایک خاص منزل آئی جہاں اب بی بی سے رہا نہیں گیا. پھر بچوں کے پاس آئی، بیٹو کب تک تم یہاں کھڑے رہو گے؟ کیا مجھے میری مادر گرامی فاطمہ کے سامنے شرمندہ کرو گے؟ دونوں بچوں کو خود تلوار لا کے دی. لو بیٹا یہ شمشیر، جاؤ ماموں سے اجازت لو اور جنگ کے لیے جاؤ. اون و محمد آئے. آقا حسین نے بچوں کو سینے سے لگایا، خوب گریہ کیا. آقا کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اس کے بعد کہا بیٹا خدا حافظ. اجازت دی. بچے گئے. کہنے کو بچے ہیں، نوجوان ہیں. خوب جنگ کی. ایک ایک بچے نے خوب جنگ کی، داد شجاعت دی. لیکن کب تک داد شجاعت دیتے؟ بھوک، پیاس، صبح سے صدمے، اور یہ للک کہ ہمیں بالآخر جان دینی ہے خدا کی راہ میں. جہاد کرتے کرتے ایک منزل وہ آئی کہ دشمن نے گھیرا ڈال کے دونوں بچوں کو ہر طرف سے نشانہ بنانا شروع کیا. اور جب یہ بچے گھوڑے سے زمین پر آئے
تو ان بچوں نے بڑی احتیاط سے کہا ماموں آخری سلام، آقا آخری سلام۔ آقا حسین تشریف لے گئے، میدان سے عون کا لاشا اٹھا کر لائے، محمد کا لاشا اٹھا کر لائے، خیمہ گاہ میں لائے، اور خیمہ گاہ میں صبح سے یہ انداز تھا کہ بنی ہاشم میں سے جب کسی کا لاشا آتا تھا خیمہ گاہ میں تو سب سے آگے زینب بڑھ کے استقبال کرتی تھی۔ کیا حوصلہ تھا زینب، کیا حوصلہ تھا زینب، کیا حوصلہ تھا بی بی زینب۔ لیکن جب اون و محمد آئے ہیں، یہ بھی حوصلے کی بات ہے، بی بی ہر لاشے کا استقبال کرتی تھی، سر کھول کے ماتم کرتی تھی، جس بی بی کا بچہ ہوتا تھا اسے پرسا دیتی تھی، اسے دلاسا دیتی تھی، اسے سنبھالتی تھی، اس کے بدلے خود گریا کرتی تھی۔ یہ تھی زینب، جب اپنے بچے آئے نظر نہیں آئی۔ آقا حسین نے پوچھا بہن کہاں ہے، زینب کہاں ہے؟ معلوم ہوا زینب ایک گوشے میں سجدہ شکر کر رہی، پروردگار تیرا شکر، میری قربانیاں قبول ہو گئیں۔ دیکھو نقطہ کمال، مائیں دیکھیں نقطہ کمال، انسان دیکھیں نقطہ کمال۔ نذرانہ قبول بارگاہ احدیت ہو گیا، سجدہ شکر، گویا سفر مکمل ہو گیا۔ آقا حسین نے دونوں بچوں کو لٹایا۔ اب وہ خاص روایت جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، یہ انداز کسی کے لیے نہیں اختیار کیا، کسی کے لیے نہیں اختیار کیا۔ ادھر اون کو لٹایا، ادھر محمد کو لٹایا، اور فضہ سے کہا بہن زینب کو بلا کر تو لاؤ، اور خود دونوں بچوں کے درمیان لیٹ گئے، اور عجب انداز سے کبھی ادھر مڑتے تھے، اس بچے کو پیار کرتے تھے، اس کے رخسار پہ رخسار رکھتے تھے، کبھی ادھر مڑتے تھے، اس بچے کو پیار کرتے تھے، اس کے رخسار پہ رخسار رکھتے تھے، اور کہتے تھے مبارک ہو، دادا کے ہاتھوں سے جام شہادت نوش کر، دادا کے ہاتھوں سے جام کوثر نوش کر لیا تم نے، مبارک ہو، بس اب زیادہ دیر نہیں ہے، تمہارے پیچھے یہ بوڑھا